سال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہمیں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں اور اسلام آباد میں یہ بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو فوکس ہے وہ ٹیکنالوجی پر ہے۔ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ایون اگر ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن کی بات کریں تو اس کا بھی کریز یا ایز اے کیریئر جو ہے بچوں میں کس حد تک ہے، اس پر بھی بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ تو آج یہ فیسلٹی قائم ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور زبردست فیسلٹی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے۔ تو اس کا کیا آبجیکٹیو ہیں اور پاکستان میں ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی ہے کیا چیز، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا بہت ہی زبردست گیسٹ پینل ہے، اور ہم بات کرتے جائیں گے اور تعارف بھی کراتے جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرن منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی جب وزٹ کی اور جو آپ نے فیسلٹی یہاں پہ دیکھی، دیکھیں یہ ایک جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ایک ماڈرن یونیورسٹی ہے، اور یہاں کے جو ڈین ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پوری یونیورسٹی، اس پوری ٹیم نے جس طریقے سے یہ کانسیپٹ کنسیو کیا ہے، ایک تو خوبصورت ہے، آڈیٹوریم اتنا خوبصورت کہیں اور نہیں ہوگا، بلڈنگ نہیں ہوگی، یہ تو ایک بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ اتنا بڑا ہے اور کانسیپٹ اتنا زبردست ہے جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت تھی۔ سٹیم جس کو آج کل ماڈرن ٹرم ہے، جس کو ہم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کے لیے اکٹھا استعمال کرتے ہیں، سٹیم ایجوکیشن جو ہے یہ ایک فیوچر کی تعلیم ہے۔ اور ہمارا پاکستان کے اندر جو سارے ہمارا اس وقت ایشوز کیا ہیں، ظاہر ہے ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ ہماری 60% پاپولیشن جو ہے وہ 30 سال کے اور 30 سال سے کم ہے، ہمیں جابز چاہیے، ہمارا جابز کے لیے ہمیں اسکل چاہیے، اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اس یونیورسٹی میں اور باقی جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہے۔ سو جو پاکستان کی انڈسٹری کو چیزیں چاہیے وہ اس یونیورسٹی جو ہے یہ پرووائڈ کرے گی، اور اس کا ایک بہت جو فیوچرسٹک پلان ہے، جو تمام فیوچر ٹیکنالوجیز ہیں، فیوچر میں انڈسٹری کو جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اس کا سلیبس بنایا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ بنی ہے، اور زیادہ تر جو بچے بھی یہاں پہ آئیں گے وہ فیوچر جو کہتے ہیں نا سائنس آف دا ٹمورو کے لوگ ہوں گے، یہ سائنس آف دا ٹمورو۔ فرق یہ آتا ہے کہ جب آپ کو سہولیات ہیں اور آپ کو ایک انوائرمنٹ میسر ہے جس میں آپ آگے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ ہمارے ہاں پرابلم جو تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کا جو پرابلم ہے وہ ہے ہی یہ کہ فرسٹ ورلڈ جو ہے وہ اس نے انیبل کیا ہے اپنی سوسائٹی کو کہ وہاں پر لوگ گرو کر سکیں۔ تھرڈ ورلڈ اس لیے تھرڈ ورلڈ ہے کہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے، جو ریاست ہے، جو ملک ہے، اس نے انیبلنگ جو کنڈیشنز ہیں وہ پیدا نہیں کی ہیں، لہٰذا ہم پیچھے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انیبلنگ جو ایک کنڈیشنز ہیں وہ پیدا کر سکیں۔ اس یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ اس نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کی ہے۔ باقی ایک یونیورسٹی ظاہر ہے کہ 30 ہمارے 20-22 کروڑ لوگوں کے لیے تو کافی نہیں ہے، آبادی کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اور یونیورسٹیز چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اور یونیورسٹیز بھی لے کے آئیں گے۔ لیکن ایک سمجھیے کہ ایک ٹنل کے اینڈ کے اوپر جو ایک روشنی دکھائی ہے وہ یقیناً اس ٹیم نے دکھائی ہے ہمیں کہ اس طرف بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف بڑھیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل خالد اصغر صاحب ریٹائرڈ، آپ ریکٹر ہیں نیوٹیک کے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ ایک اسپیشلائز ہو کے ٹیکنالوجی پر بات کرنا یا ٹیکنالوجی پر فوکس کر کے ایک کیریئر دکھانا نوجوانوں کو، کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے تھے جیسے ہماری ہم وزارتوں میں ہوتا ہے نا کہ کھیل اور ثقافت ساتھ مل جاتا ہے، ادب جو ہے وہ سب ساری چیزیں جو مل جل کے آ جاتی ہیں، الگ الگ ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح ٹیکنالوجی بھی ابھی تک انجینئرنگ کے ساتھ یا ہم آئی ٹی پر فوکس کر لیتے تھے، تو الگ سے فوکس ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ صرف ڈاکٹر انجینئر نہ سوچیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سوچیں، بڑا سوچیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا کو مسخر کرے گا، چاند پر جائے گا، آگے بڑھے گا۔ اس میں جیسے آپ نے خود کہا نا کہ کھیل اور ثقافت مل جاتے ہیں، تو ٹیکنالوجی بھی سٹینڈ الون میں کوئی چیز نہیں ہے۔
بیسیکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, سوشل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اینڈ میڈیکل اینڈ ٹیکنالوجی ہے, بایو ٹیکنالوجیز ہیں. سو بذات خود اسٹینڈ الون ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں. اب آپ اس سارے کنسیپٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو, جو پاکستانی یوتھ ہے جنہوں نے آگے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, ان کو جو اپنی سائنس, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اس کے اوپر بہت بڑا فوکس کرنا پڑے گا. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, آپ نے انجینئرنگ پڑھی تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اٹ از ان فارم آف اے ٹیکنالوجی. آپ نے میڈیکل پڑھا تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے, ان فارم آف اے ٹیکنالوجی. آپ نے آئی ٹی کیا ہے, بذات خود دس از انفارمیشن ٹیکنالوجی. سو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو ایجوکیشن کا جو کہ بچوں کو انوویٹرز بنا دے, جو بچوں کو ٹیکنالوجیز کریٹ کرنا سکھا دے, جو بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ وہ معاشرے کے لیے ایسی چیزوں کو انوویٹ کریں کہ وہ معاشرہ اس سے فائدہ. اور ایک جو بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے ابھی فگرز آ رہے ہیں کہ تقریباً کروڑ سے اوپر تعداد پہنچ گئی ہے نوجوانوں کی جو بے روزگار ہیں. جی جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے روزگاری کا بھی جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی یہ ایڈریس کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, اس لیے کہ آج تک آپ کنونشنل ایجوکیشن کرتے ہیں نا. ہم نے بی اے کر لیا, ہم نے سمپل بی ایس سی کر لیا, تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ ہم نے میٹرک کر کے چھوڑ دیا, کیا فائدہ ہوا؟ ایف ایس سی کر لیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ہمیں ڈفرینٹ ایجوکیشن جو لیولز ہیں نا, ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے تاکہ بچہ لیٹ سے اگر میٹرک کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ ایسی اسکل سیکھے کہ وہ اپنے آپ کو امپلائی کر سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اگر وہ ایف ایس لیول پہ پہنچتا ہے تو ساتھ ایسی ایجوکیشن لے لے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سپروائزر لیول ایک اسکل سکھا, بلکہ آسان لفظوں میں کہوں گا کہ ہنرمند بن رہا ہے. ہنرمند بن رہا ہے. جیسے ہم اسکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, یہ ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا آپ اس سے ہائی لیول پہ اس کو لے کر آ جائیں اور آپ کے دروازے بہت بڑے لیول پہ اس پہ کھل جاتے ہیں اس کے اندر اگر آپ. جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہماری جو نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لیول 1 سے لے کر لیول 8 تک کی جو ایجوکیشن ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے. بابا چودھری صاحب, آخری سوال آپ سے میرا یہ کہ اب آپ کے پاس ایک نئی منسٹری آپ کے سامنے ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, تو کیا سوچا ہے, کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ ایک بہت بڑا میدان ہے ویسے تو پاکستان میں, کیونکہ ٹاپ کی جگہ ہر شعبے میں خالی ہے. بالکل. تو ہمارے پاس, یعنی میں بچوں سے پوچھوں کہ پاکستان کے زندہ 5 یا 6 سائنٹسٹ کے نام بتا دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے بتانا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب وہ اسپیس بھی خالی ہے. نہیں, وہ اسپیس تو ساری خالی ہے فرینکلی. اب ہمیں میں آگے بھی میری کل جنرل صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی, ہمارا بنیادی جو فلو ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی پڑھانے کے بجائے زیادہ زور مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے پڑھانے پہ لگا رہے ہیں. سو ہمیں اس کو ذرا بیلنس کرنا ہے اور ہمیں اس کو بتانا ہے کہ اصل میں سائنس کیا ہے اور کیوں ہم اس میں آگے جا رہے ہیں. اس میں 2 بڑی پرابلمز جو ہم نے فیس کی ہیں, میں نے جو کچھ ابھی میں نے ایک تو خیر ابھی ایک فیز میں لا رہا ہوں, انشاءاللہ ہم 3 مہینے کے پروجیکٹس اناؤنس کریں گے, پھر ہم 7th منتھ کے پروجیکٹس اناؤنس کریں گے, پھر ہم 3 سال 7 سال اور 15 سال کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. سو پہلا جو ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ جس کے اوپر انشاءاللہ ہماری میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے وائس چانسلرز کی, یہ 3 آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں جو منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ایک یہ یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ کامسیٹس ہے. سو ہم نے ایک یہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ہر ڈویژن میں ایک سکولز اڈاپٹ کرنے ہیں, تقریباً 30 سکول ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ڈویژن میں یہ یونیورسٹیز اڈاپٹ کریں گی. باقی یونیورسٹیز کو بھی کوشش کریں گے اور ان سکولز کو جو 9ویں اور 10ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان کو ہم STEM ایجوکیشن میں لے کے آئیں گے. ان کے لیے پھر ہم کلاس رومز امپروو کریں گے, ان کے ہم لیبارٹریز امپروو کریں گے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کریٹ اے جنریشن آف سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ تھرو دیٹ, تاکہ جب وہ یونیورسٹیز میں آئیں تو ان کی بنیاد جو ہے وہ تگڑی ہو, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم ہماری جو اسکول ایجوکیشن ہے اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسرا انشاءاللہ ہم اگست کا جو مہینہ ہے جو پاکستان کا انڈیپینڈنس کا مہینہ ہوگا اس کو ہم سائنس ٹیکنالوجی منتھ کے طور کے اوپر منائیں گے. اس میں انشاءاللہ ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروانے جا رہے ہیں جس میں مجھے امید ہے کہ ہم ایک بڑے جو دنیا کے نوبل laureate
laureates ہیں ان کو لا سکیں گے, ان سے ہم جو ہے وہ ایک ان روشناس کرا سکیں گے لوگوں کو, کیونکہ علم آپ کو پتہ ہے کسی کی میراث نہیں ہے, اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. سو ہم چاہے چین ہو, جرمنی ہو, جہاں سے بھی ہمیں لوگ ملیں گے ان کو ہم لائیں گے, ان سے ہم کوشش کریں گے کہ انٹریکشن ہو, ان لوگوں سے آپ اسٹوڈنٹس بات کر سکیں, نوبل laureate سے بات کر سکیں. یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ اب دیکھیے کہ جو ہماری ایک مسلم ورلڈ ہے اس میں ایک بھی مسلم سائنٹسٹ نہیں ہے جس کو مسلم ورلڈ میں کام کرنے کے اوپر نوبل انعام ملا ہو. سو ہمیں بہت کہیے کہ ہم اس معاملے میں ابھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں کافی. ہم نے, اور پاکستان مسلم دنیا کا لیڈر ہے, کوئی اور ملک پاکستان کے قریب بھی نہیں ہے مسلم دنیا میں, چاہے ٹرکی ہو, ملیشیا ہو, بنگلہ دیش ہو. سسٹمز کے اعتبار سے, ہماری جو ایک فیوچر پرسپیکٹیو ہے اس کے اعتبار سے, ہم اپنی فوج کے اعتبار سے, مسلم دنیا کی لیڈرشپ مسلم جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. سو پاکستانی سائنٹسٹ کا یہ کام ہے کہ وہ مسلم دنیا کے یہ جو کامیابی ہے, یہ جو ایک ہماری یہ سمجھیے کہ ایک ہمارے اس ناکامی ہے اس کو ہم دور کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ اگلے جو ایک اشرہ ہمارا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم دنیا کو ایک اس طرح کے سائنٹسٹ دے سکیں گے جو کہ ایک نیشنل کوالٹی کے ہوں. بہت اچھی وقت بات کی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی آمد کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ. اور آپ یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور پاکستان بھر کے نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ ایک امید دے کے جا رہے ہیں, اور یہی وہ امید ہے جس کے سہارے ہم زندہ ہیں. تو امید ہے کہ اب مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام امیدیں ضرور پوری ہوں گی. ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے, اب بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا. آج ہم نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد میں, اور بہت ہی زبردست اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہیں. وہ لوگ میرے سامنے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس شعبے کے اندر بہت زیادہ کام ہو اور پاکستان آگے بڑھے. یہی سوچ لے کہ ہم بھی آج یہاں پر آئے ہیں. کچھ گیسٹ کی طرف بڑھیں گے. اماد بیمہ صاحب موجود ہیں, آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں پی ٹی اے سے آپ کا تعلق ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. سر یہ فرمائیں کہ اس شعبے کے اندر, ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جناب کہ اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں, ابھی بھی کچھ پرانی سوچیں موجود ہیں, کچھ چیزیں موجود ہیں, تو آپ انہیں کیسے جواب دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کنٹرول جو ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی یا ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے, جو اثر انداز ہو سکتا ہے, اکیڈمک بھی ہے لوگوں کے اوپر, تو وہ کیسے چیک اینڈ بیلنس ہے؟ السلام علیکم. آپ کا سوال کافی ریلیونٹ ہے آج کے دور کے حساب سے. میرا ویسے کامنٹ ہے کہ جیسے ہم 18 سال کی عمر میں بچوں کو لائسنس دیتے ہیں کہ روڈ پہ گاڑی چلا سکیں, پر ہم بہت زیادہ براڈ بینڈ کی پینیٹریشن اور انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی پہ تو فوکس ہے, پر اس کی وہ بھی ایک انفارمیشن ہائی وے ہے جو کہ غلط جگہوں پہ بھی لے جا سکتی ہے. تو بچوں کی تعلیم اس میں بہت ضروری ہے, اویئرنیس کریٹ کرنا. اس شعبے میں ہم لیک کریں. باقی انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے, اس پہ میکینزمس تو موجود ہیں کہ غلط مواد اس پہ جو آتا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے پی ٹی اے اور ایف آئی اے اور دوسرے ادارے اپنا کام تو کر رہے ہیں, پر ہم ہمیشہ اس میں پیچھے رہیں گے. نئے نئے ویب سائٹس اور نئی ایپلیکیشنس آتی رہیں گی, تو ہمیں بیسک ہمارا فوکس بچوں کی گرومنگ, ان کو بچپن سے ہی سیف. ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کرائم کنٹرول کے لیے اور کسی بھی طرح کا کرائم جو کنٹرول کے لیے, کیا ہم ٹریفک کی ایک مثال لے لیتے ہیں, اس میں بھی جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے, ہم کس جگہ پر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ ٹارگٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل. ہم نے ٹیلی کام سیکٹر میں سرٹ کہلاتی ہے کہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے جو بھی تھریٹس آتی ہیں اس کے لیے ہم پریپیئر ہوں, اور ہمارے جو شعبے میں کمیاں ہیں ان کو بھی ہم ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کس قسم کی خطرات موجود ہیں جس کے لیے اپنے سسٹمز کو وہ اپ گریڈ کریں. بہت زیادہ دنیا میں ہیکنگ اور ویب سائٹس پہ اٹیکس وغیرہ کا کامن پرابلم ہے, پر ہم نے اس کے لیے باقاعدہ سسٹمز بھی ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں
ہیں جو تھریٹس کو آنے سے پہلے ہی روک لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کانٹینٹ کی مانیٹرنگ وہ بھی 24/7 چلتی رہتی ہے, اور ہمارا رابطہ ہے فیس بک, یوٹیوب اور اس طرح کے اداروں کے ساتھ, اور جو ریکویسٹ ہمیں آتی ہیں کانٹینٹ ریموو کرنے کے لیے تو ہم ان کو فارورڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیں انٹرٹین بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھانے میں لوگ رپورٹ کروانے نہیں چاہتے کیونکہ سوچتے ہیں یار کچھ نہیں ہوگا, اسی طرح سے سائبر کرائم کے حوالے سے بھی وہ کہ سوچنا نہیں چاہیے, لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں انہیں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ کیسے رابطہ کیا جائے؟ کوئی اگر اس طرح کا کرائم دیکھتے ہیں, کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں تو کہاں کانٹیکٹ کریں؟ جی, پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ بھی اس کے نمبرز موجود ہیں جس پہ وہ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. پاکستان الیکٹرانک کرائمس ایکٹ بھی انیکٹ ہو چکا ہے. یہ اگر سیریس نوعیت کا کرائم ہے تو ایف آئی اے بھی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. پر بیسیکلی ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جناب کوئک ایکشن آنا چاہیے, تو رسپانس بھی آپ کا کوئک ہے. جی بالکل, ہمارے اسپیشل ٹیمز موجود ہیں. اب کوئک آنا شروع ہوا ہے اور جیسے جیسے آپ اچھا رسپانس دیں گے عوام کا اعتماد آپ پہ بڑھتا چلا جائے گا. ایسے ہی تو یہ ایک بہت بہتر بات ہے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جناب رفعت فرید صاحب, اور آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, آپ خود بھی ڈائریکٹر ہیں پاک آئرن اینڈ اسٹیل کاسٹنگ کے. رفعت صاحب, ایک جو میں نے لاسٹ سیشن میں بات کی ان امپلائمنٹ کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا یا اسکل لوگوں کو ہنرمند ہونے کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے, مختلف پاکستان میں چیمبرز موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر, تو کس طرح کا نیو بلڈ یوتھ جو ہے وہ چاہیے, کیا مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے؟ آئی تھنک ابھی جو سچویشن پاکستان میں جا رہی ہے, کاسٹ آف, اگر میں ایک انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو بات کروں تو ہر انڈسٹریلسٹ یہ چاہتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ نیچے آئے. Now to bring cost of doing business down is آپ ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی آپ کے سسٹمز میں آئے گی, آپ کے پلانٹس میں آئے گی, ایفیشینٹ بنے گا. اس کے لیے اب میری ریکمنڈیشن اور چیمبر لیول پہ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکنالوجی نیڈیڈ ہے بائی دا انڈسٹری اس کی بھی لنکیج ہم کریٹ کریں ود دی اکیڈیمیا, کہ یونیورسٹی اور چیمبرز کا ایسا ایک اسٹرانگ لنک بن جائے کہ یونیورسٹیز کے کو پتہ ہو کہ یار یہ ٹیکنالوجیز آر ریکوائرڈ بائی دا انڈسٹری, اور انڈسٹریلسٹ ان ٹرن امپلائرز ہیں. ہمیں وہ لوگ فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے, امپلائمنٹ خود ہی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو ہمارا ایک ان بیلنس سے کریٹ ہوا ہے ان امپلائمنٹ وہ ڈگریز ہونا شروع ہو جائے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی انڈسٹریز جو ہیں جو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, وہ جب ٹیکنالوجی ان پلیس ہوتی ہے کمپنیز کے اندر, اس کو پھر ایز اے اونر ہمیں بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اپنے بندوں کو ٹرین کرنے کے لیے. ہمیں ایک ٹرین شدہ آدمی پہلے سے ہی مل جائے گا تو ہم تو اس کی پریفرنس پہلے دیں گے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ابراڈ سے آ رہی ہے, پاکستان کے باہر سے وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر آ رہی ہے. آئی ووڈ ارج کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں اگر ہم سب لوگ مل جل کے وہ انٹرنلی ہم کریٹ کریں, اس ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کیوں نہ پاکستانی میڈ ہوں, کیوں نہ پاکستانی ٹیکنیشینز اس کو تیار کریں, کیوں نہ پاکستانی انجینئرز اس کو تیار کریں. جس طرح ابھی منسٹر صاحب کہہ گئے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی سپر جینیس تو ہوتا نہیں, ایوری ون ہیز اے بیسک مینٹل لیول. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ان ہاؤس کریشن شروع کر دیں گے تو ٹیکنالوجی بھی پاکستانی ہوئے گی اور بندے بھی جو چلا رہے ہوں گے وہ بھی ایٹ پار ہوئیں گے. یہ لنکیج جو ہے اکیڈیمیا کی اور انڈسٹری کی یہ بہت ضروری ہے. اور اسلام آباد چیمبر کے آپ 5000 سے اوپر ممبرز ہیں, جس میں آپ سمجھ لیں 50% جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس لوکل ایریا میں کام کر رہے ہیں اسلام آباد کے. تو وی آر ویری کلوز بائی ٹو دا یونیورسٹیز ویل, انڈسٹریل ایریاز ویری کلوز بائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید عدنان قاسم صاحب, رجسٹرار ہیں نیو ٹیک کے. تو میں نے سنا ہے کہ کافی مقبول ہیں آپ یونیورسٹی کے اندر. اور آپ جتنے مقبول ہیں میرے خیال سے اتنے ہی یا تھوڑے سے زیادہ جو ہیں ہمارے ریکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے مقبول ہیں. تو کیسے عدنان صاحب آپ ڈیفائن کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے کیا چیز؟ انشاءاللہ اس پچ پہ پاکستان میچ جیتے گا.
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی یعنی نیوٹیک اسلام آباد میں, اور بات ہو رہی ہے امپورٹنس آف ٹیکنالوجی کی, جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں, بہت پیچھے رہ گئے دنیا سے. تو اس لیے بہت فاسٹ ٹریک پہ تیز بھاگنا ہوگا اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. اس سلسلے میں جب ہم اس یونیورسٹی میں آئے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو سہولتیں دیکھی ہیں, یہاں جو ویژن اور جو مشن دیکھا ہے, یہاں کے جو بچوں سے ملاقات ہوئی ہے, یہاں کے اسٹوڈنٹ سے, تو ایک امید اور ایک روشنی ہمیں جو ہے ملی ہے. بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مرزا حبیب علی صاحب. آپ ڈائریکٹر ریسرچ سپورٹ ہیں, فوکل پرسن ہیں فار انٹرنیشنل لنکیجز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ایک بات جو کہی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یا ٹاپ کی جانب جانا ہے, جیسے امریکہ میں اور یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 12 کلاس تک تو فری ایجوکیشن ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے ایجوکیشن بہت مہنگی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پڑھنے میں تھوڑے بہتر نہیں ہوتے. جنہوں نے اچھا پڑھا ہوتا ہے انہیں پھر اسکالرشپ مل جاتی ہے. تو ایک بہت زبردست سسٹم موجود ہے, اور ایک اسکول لیول سے ہی جو آپ کے ایگزامس ہوتے ہیں اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹاپ پہ جا سکیں گے, یا آپ جو ہے وہ 12 کے بعد چھوڑ دیں گے اور آپ جو قوم کا پیسہ ہے وہ آپ پہ ضائع نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ماڈل کی ضرورت ہے؟ جی رضوان صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو منسٹر صاحب نے بات کی ہے اسٹیم ایجوکیشن کی, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, گورنمنٹ کو آلریڈی اس کی کافی ریئلائزیشن ہے, اور میں آئی فیل پلیئر ٹو شیئر ود دی آڈینس اینڈ اسپیشلی دی اسٹوڈنٹس کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے پہلے ہی ایک سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اور اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی گرومنگ ڈے 1 سے اس طرح سے کریں کہ ان دا لانگ رن دے بیکم دی سائنٹسٹ. اور اس کے لیے ایک اسکالرشپ اسکیم ہے جو بڑی ہائیلی کمپیٹیٹو ہے, اور اس کے لیے ہم ہر سال جو ہے وہ 300 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ایوارڈس کرتے ہیں, اور پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے ٹاپرز کو اس کا اسکالرشپ دیا جاتا ہے. دا آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ اسکیم از کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے, اور یہ اسکالرشپ کی 2 فیزز ہیں. پہلی جو فیز ہے وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اس کو اسپانسر کر رہی ہے, اور دوسری فیز جو ہے وہ اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ہارنس کرنے کے لیے ہم نے 2-3 اسکیمز اس میں لانچ کی ہیں. اسی طرح سے جو ٹیکنالوجی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ بریگیڈیئر عدنان صاحب بڑا خوبصورت بات کر رہے ہیں. میں ایک پوائنٹ اپنے آڈینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ارلی 80s کی بیجنگ یونیورسٹی کا کوئی پرانا فوٹوگراف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے سامنے کچے گھر ہیں, لیکن اگر ابھی آپ جا کے بیجنگ کو دیکھیں تو اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بیجنگ کو ایک پورا SNT پارک کنورٹ کر دیا ہے. تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے, جو خاص طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ٹریڈیشنل ٹرینڈ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہیں صرف یہی ایک اچھے کیریئر ہے, حالانکہ جو چیز ضرورت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹیک یونیورسٹی ہے وہ اس پہ لیڈ لے گی کہ ان تمام پروفیشن سے جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں, جو سائنس بیسڈ ہیں, ان پروفیشنز کو ینگ جنریشن کو انٹروڈیوس کروائے گی. اور مارکیٹ کے اندر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو ویلتھ جنریشن ہے ان لاسٹ 1 decade اینڈ ان کمنگ ڈیکیڈز, دی ویلتھ جنریشن اینڈ بزنس جنریشن اٹ از بیسڈ آن ٹیکنالوجی. It is not based on the traditional knowledge. It is based on technology. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا فیوچر برائٹ ہے, اور ہم اس کے لیے کچھ پلانس بھی ہیں. میرا سوال سر ریکٹر صاحب سے ہے کہ ہمارے BS کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں ہر ایک یونیورسٹی میں BS کر لیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, لیکن وہ ماسٹر کے لیے باہر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان میں ایسے اس لیول پہ کوئی ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, کیوں جاتے ہیں سر؟ میرا سوال ہے کہ آپ کے اس ادارے میں وہ انٹرنیشنل لیول کے جو ماسٹر کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اس طرح کی کوئی وہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ جو بیسک جو ہے نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسئلہ ہے کہ ہم جتنے پوسٹ گریجویٹ اینڈ ماسٹر پروگرامس لاتے ہیں ان کا انڈسٹری کے ساتھ چونکہ لنکیج نہیں ہے, تو جو ریکوائرڈ اس کو کیا کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جس کے اوپر یہ پروجیکٹ یہ جو ماسٹرز کی ڈگریز بیسڈ ہوتی ہیں وہ ہم ادھر اچھی طریقے سے کر نہیں پاتے. تو ٹرینڈ کیا ہے کہ اگر کسی بچے نے آگے اچھا بننا ہے, بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے, تو اس کے پاس سب سے بڑا پھر کیا ہوتا ہے انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں جائے, وہ یورپ میں جائے, وہ امریکہ جائے, وہ وہاں پہ جا کے اپنی اس کی ایک پیاس ہے
آگے کچھ کام کرنے کی, بڑھنے کی, انوویٹ کرنے کی, وہ وہاں پہ اس کو انوائرمنٹ ملتی ہے, ماحول ملتا ہے. یہاں پہ وہ ملتا نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں یہ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن ہمارے جو پھر کوالٹی پروڈیوس ہوتی ہے جو یہاں پر رہ جاتے ہیں پھر وہ اتنی اچھی ہوتی نہیں. ابھی بات ہوئی جیسے ان امپلائمنٹ کی, اینڈ جو دنیا ہے وہ موو کر رہی ہے ٹو دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو کیونکہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بھی ہے, اور جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آتی ہے تو آپ کی ہیومن جو پاور ہے وہ اور کم ہو جاتی ہے, یعنی ان امپلائمنٹ اور بڑھتی ہے. تو ہمارے ملک کے اوپر کیونکہ پہلے ہی اتنی ان امپلائمنٹ ہے, تو یونیورسٹیز اور انڈسٹریز مل کے ایسا کیا میکینزم کر رہی ہیں کہ جب آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ اوپر جائیں گے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جائیں گے تو ہمارے لوگ وہ وہاں کہاں کھپت ہوگی ان کی, جو ہمارے گریجویٹ کر جاتے ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کہاں انڈسٹری ان کو کیسے اپنے اوپر ابزارو. سوال وہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کا ذہن میں بڑھتا ہے, ہمیشہ یہ خطرات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی, نئے کانسیپٹس آئیں گے تو یہ ساری نوکریاں ختم ہو جائیں گی. اس وقت دنیا میں ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. اس کو ہمارے والدین کو اور ہر شعور والے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بنیادی طور پر مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں. یہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں. بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے, نئے چیزیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ بے تار نئی نوکریاں کریٹ ہوتی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی خلا میں نہیں ہے, یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں جا رہی ہے. ہوگا صرف یہ کہ وہ لوگ جو اسکلڈ نہیں ہیں, جنہوں نے وہ تعلیم نہیں حاصل کی جو اس وقت کی ضرورت ہے, وہ پیچھے رہ جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نعمان نصیر ہے اور میں روبوٹکس کا پروفیسر ہوں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً انجینئرنگ میں 70% فوکس ہوتا ہے تھیوریٹیکل نالج پہ اور 30% اسکل ڈیولپمنٹ یا سائیکو موٹر پہ. ٹیک ڈگریز میں اس کے الٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں وہ کیا بیلنس ہے جو کہ تھیوریٹیکل نالج اور پریکٹیکل اسکلس کے بیچ میں ہونا چاہیے؟ بیسکلی سر ہمارے پاس 2 ٹائپ کے سر سسٹمز ہیں سر. ایک ہوتے ہیں ٹیکنالوجسٹ, ایک ہوتے ہیں انجینئرز. سر دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی انڈسٹری جتنی بھی ٹیکنالوجی کریٹ کر رہے ہیں وہ سارے ٹیکنالوجسٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور دنیا میں انجینئرس کو ٹیکنالوجسٹ کو انجینئر سے زیادہ سپیریئر سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے جس میں ہم سارے صرف انجینئر کو سپیریئر سمجھتے ہیں, بلکہ ٹیکنالوجسٹ کو ہم لوگ ایک ٹیکنیشین سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. تو اس بار اس کو بدلنے والا ہے. اب یہ اس کا جواب یہی ہے کہ اب وقت بدلنے والا ہے. سر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا کیا رول ہے, میڈیا کا سر, یہ میرا کوشچن ہے. ایک رول کا تو آغاز آج سے ہی ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کی امپورٹنس کو سمجھا ہے, اور خاص طور پہ آج ہم نیو ٹیک آئے ہیں اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر. ایک ایسے وقت میں کہ جب میڈیا میں سیاست کے علاوہ اور ایک دوسرے کو کچھ اچھا برا کہنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی, ایک ہم ہیلدی ڈسکشن جو ہے, ہیلدی ٹاک جو ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے آج بیٹھ کے کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. اس سے اور بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج جو یہ سیشن ہوا ہے اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ؟ میں ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, مور دین این ایجوکیشن. اور یہ جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ فلانا ٹیکنالوجسٹ ہے, فلاں انجینئر ہے, فلاں, کائنڈلی اس سے باہر نکلا ہے. بیسیکلی یہاں پہ آپ نے کریٹو مائنڈ لانا ہے اور اس مائنڈ کو اپلائی کرنا ہے ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کے تحت جو آپ کو اس راستے پر لے کے چل سکے, اینڈ دیٹ از نیو ٹیک. تو تھینک یو ویری مچ تمام پینلسٹ کا, اور آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے جو چیف گیسٹ آج کے اس شو کے تھے وہ ہمارے نوجوان جو میرے سامنے موجود ہیں, جو جن پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان خوش نصیب ہے کہ اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہے پاکستان میں, اور ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن ہی ہمیں ایک زبردست فیوچر دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جو ہے کامیابی کا, ترقی کا نہیں ہے. رضوان جعفر کو نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد سے اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.